حافظ صاحب بہت شکریہ ARY کو آپ نے وقت دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کی کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ جو چارج فریم کیا گیا ہے اس میں انتشار اور بدامنی سے متعلق 9 مئی سے جڑے پرتشدد واقعات بھی شامل ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ کلیئرلی بار کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ آرمی کا ایک سرونگ آفیسر ہے اور اگر یا وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے اور 5 سال تک جو ہے وہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ریاست کے اندر یا اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ایک لا لیسنس والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا اس کے اندر یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ والا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، یا پاکستان آرمی کے اندر جو ہے وہ ایک میوٹینی والا معاملہ اس چیز کے اندر آتا ہے، تو پھر اس کے لیگل سیریس ریپرکشنز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کیس کے اندر دیکھا جائے تو جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا جو ہے وہ اپنا ایک بڑا روبسٹ سسٹم جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا اور آرمی ایکٹ کی اپلیکیشن کا موجود ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے چیز فرسٹ فیز پہ آتا ہے کہ آپ کا کلیکشن آف ایویڈنس آتا ہے۔ اب جس شخص کے متعلق آج چارج فریم کیا گیا ہے وہ فارمر DISI ہیں، پاکستان کے فارمر جنرل رہے ہیں، اور ان کا ایک آفیشل جو ہے وہ کلاؤٹ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس اس لیول کی آئی ہوگی کہ جس کے اندر جو کلیکشن آف ایویڈنس آئی ہے اس کی بنیاد بنا کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اندر معاملہ گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ چارجز جو ہے وہ فریم کیے گئے ہیں۔ اور جن 3 چیزوں کی طرف چارجز فریم کیے گئے ہیں، ایک یہ ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اندر ان واقعات کے اندر جو ایک تشدد والا ایلیمنٹ آیا یا لا لیسنس آئی، ایک وہ چارج ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے پاکستان آرمی کے اندر رہتے ہوئے پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ رہی ہے۔ تو اس کے بڑے سیریس لیگل ریپرکشنز آئیں گے، لیکن جو معاملہ آگے جائے گا وہ یہ ہے کہ جب چارج فریم کر دیا جاتا ہے آرمی ایکٹ کے اندر اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے اس پروسیس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے جو منیمم 3 ممبرز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بریگیڈیئر لیول کے آفیسرز جو ہیں وہ اس کو پریزائڈ کرتے ہیں، تو اس کا سارا پروسیس اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کا پاکستان کے اندر ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے کہ آپ اپنی مرضی کا لائر کر سکتے ہیں، آپ کو رائٹ آف آڈینس اویلیبل ہے، آپ اپنے لیے ایویڈنس لے کے آ سکتے ہیں، آپ جو گواہ آئیں گے اس کے اندر کراس ایگزامینیشن آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ سے پہلے 340 کے اندر جو ہے CRPC کے اندر آپ اوتھ کے اوپر بھی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اگر اس کے بعد یہ ہے کہ پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس کو ثابت کر دیتی ہے تو سیکشن 119 کے نیچے جو ہے وہ جو بھی ان چیزوں کو کرتی ہے تو اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کرتے ہیں، اور اگر اس کی انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سیکشن 132 کے نیچے جو ہے وہ رائٹ آف اپیل بھی اب 1992 سے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر اویلیبل ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ پاکستان کے ہائی کورٹ کے اندر آرٹیکل 199 کے نیچے آ سکتے ہیں، اور پھر اس فیصلے کے خلاف آرٹیکل 185 جو ہے اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آرٹیکل 188 کے نیچے جو ہے وہ ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان آرمی نے ایک ریزالو اس کے اندر شو کیا ہے کہ ہمارے رینکس کے اندر جو بھی شخص جتنا بھی ہائی پاور ہوگا اگر وہ سسٹم سے باہر نکل کے پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر انوالو آئے گا تو اس کے لیے اسپیئر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سارا نظام جو ہے یہ ایک بڑا لیگل روبسٹ قسم کا نظام جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر جو اسٹینڈرڈ آف آپ کی ایویڈنس آتی ہے اس کے اسٹینڈرڈ اس لیے زیادہ آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر ایک پراپر انویسٹیگیشن آتی ہے، پراپر آپ کے پاس فورینسک ایویڈنس آتی ہے، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں کورابوریٹو آتی ہیں کہ جس کے اندر جا کے جو ہے وہ پھر پروسیکیوشن اپنے کیس کو لے کے چلتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کافی دیر سے ایک معاملہ چل رہا تھا اور بہت ساری چیزیں میڈیا کے اندر آ رہی تھی، اس کی آج ایک ریفلیکشن جو ہے وہ آئی ہے کہ پاکستان آرمی کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اب اس نے ایک پراپر جو ہے وہ پروسیس شروع کر دی ہے، چارج فریم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کرمنل ٹرائل جو چلے گا، اور الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج سے ہوتا ہوا پاکستان سپریم کورٹ کے اندر جائے گا۔ بٹ ایک اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں، چونکہ جو شخص بھی اس کے اندر انوالو آئے گا چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں ہے
لیکن اس سارے پروسیس کے اندر اس نے ایک فیسیلیٹیشن کی ہے یا ملٹری لاز کی وائلیشنز کی ہے، تو سیکشن 2D1 اور 2 کے مطابق جو ہے سویلینز کو بھی پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور جو ایک ججمنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دی تھی 23 اکتوبر 2023 کو، جس کے اندر انہوں نے اس کو الٹرا وائلیشنز آف دی کانسٹیٹیوشن ان امینڈمنٹس کو کیا تھا جو 1967 کی تھی، اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 13 دسمبر 2023 کو اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. تو میننگ دیئر بائی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس وقت ملٹری ایکٹ کی وائلیٹ کرے گا، پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ وائلیٹ کرے گا، چاہے وہ ان سائڈ آرمی کے اندر ہے یا اس کے ساتھ جو ریٹائرڈ آرمی آفیشلز ہیں یا ان کے ساتھ مل کے سویلین جو ہے وہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر پاکستان آرمی ایکٹ کی یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی یا اس کے مطابق جو سیکشن 59 ہے اس کا کلاس 4 ہے کہ جو سول افینس کو ڈیل کرتا ہے، تو سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی کیے جا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ کس لیول پہ فردر ایویڈنس آتی ہے کہ اس کے اندر جو دوسرے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر کیا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کیا جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ فیز 2 کے اندر آئے گا کہ جب پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس لے کے آئے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید تک رہے، بلکہ اس کے اندر جو بھی اس کے اندر ملوث ہوں گے یا جو بھی اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر جا کے اینٹی اسٹیٹ کے طور کے اندر آئیں گے یا پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ایک میوٹینی کے اندر آئیں گے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز ہے یا پاکستان کی ریاست کا جو ایک پروٹیکشن ہے یا پبلک انٹرسٹ کو جنہوں نے ڈیمیج کیا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو ملٹری ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا جائے گا اور ان کو اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جس طرح جنرل فیض حمید کو ڈیل کیا گیا ہے. اور کرمنل ٹرائی کا پروسیس جو ہے وہ اسی طرح آئے گا جس طرح پاکستان کا ایک ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ جو بگننگ اس چیز کے اندر آئی ہے اور جو چیزیں جو ایک 9 مئی کے کانٹیسٹ کے اندر ایک مسٹری کے اندر آئی تھیں کہ ان سارے پروسیس کے اندر پورے ملک کے اندر چیزیں کس طرح انیشیٹ کی گئی یا پورے ملک کے اندر کس طرح جو ہے وہ لا لیسنس کریٹ کی گئی اور پورے ملک کے اندر جو ہے کس طرح پولیٹیکل پروسیس کے اندر جا کے ایک ایسی چیز کریٹ کی گئی نہ وہ پاکستان کی ریاست کے مفاد میں تھی نہ پاکستان کی فوج کے مفاد میں تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بڑے لیگل سیریس چیلنجز جو ہیں وہ اس ٹرائل کے اندر یا اس کے بعد اس ٹرائل کا جب پروسیس شروع ہوگا وہ جو سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں جس کے اندر آج انہوں نے فارملی جو ہے لیفٹیننٹ جنرل کو فارمر جنرل کو چارج کر دیا ہے، اس کے بڑے لیگل سیریس ریپریکشنز آئیں گے. اور پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے 1947 کے اندر کہ آپ نے ایک فارمر جنرل کو جو پاکستان کا DGISI کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہے اس کو آپ نے چارج کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ آرمی کا ایک سٹرونگ ریزولوشن اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے لاز کی وائلیشن کرے گا چاہے وہ ان سائڈ آرمی کے اندر ہے چاہے ریٹائرڈ ہے چاہے وہ سویلینز ہے اس کو لا کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا.